بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستان کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حکومت اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک نیا میچ پڑ گیا ہے، سمجھ لیں، اور آگے پڑھنے مزید یہ میچ جو ہے اس میں تیزی آئے گی، اور پھر کبھی کسی کی ایک طرف سے وکٹ گرے گی تو کبھی دوسری طرف سے وکٹ گرے گی۔ لیکن اس میں لگتا یہ ہے، جو میں اب اندازہ لگا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ حکومت کو باہر لسٹ میں منہ کی کھانی پڑے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہیں وہ اس کے فیصلوں پہ، اس کی بہت ساری رولنگز کے اوپر حکومت کو ایک مدت سے اعتراض ہے، اور وہ اعتراض کرتی ہی چلی جا رہی ہے کہ جناب ایک دفعہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ڈسکے دے الیکشن جس ویلے بکسے چوری ہوئے سن، تولدی گواچ کے سن، ٹھیک ہے، تے اس تولدے وچوں بکسے پھر الیکشن کمیشن نے لبائے اور دوبارہ الیکشن ہوا، اور اس میں ظاہر ہے حکومت ہار گئی اور مسلم لیگ نواز کامیاب رہی۔ تو اس وقت بھی، اس دوران بھی، بلکہ 5 وزراء نے، شاہ مقریشی صاحب ہو گئے، فواد چوہدری صاحب ہو گئے، بابر روان صاحب ہو گئے، شاید وزیر قانون بھی بیٹھے تھے اس وقت، تو 5 وزیر تھے جنہوں نے بیٹھ کر یہ حکومت سے مطالبہ کیا تھا، الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ مستعفی ہو جائے، اور ان پر جانبداری کا الزام لگایا تھا۔ اور اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً وہ مختلف قسم کے حربے استعمال کرتے رہے، الیکشن کمیشن کو یعنی ان پر دباؤ بڑھاتے رہے، لیکن چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ، اور ان کے ارکان جو ہیں وہ کسی دباؤ میں فی الحال آتے دکھائی نہیں دیے، اور انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یعنی تسلیم کیا، تو ان کو ان کے فیصلوں کی توثیق کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلے کر رہا ہے وہ بالکل آئین اور قانون کے عین مطابق ہے، لہٰذا حکومت دا جنہ رولا رپا جو بھی رولا پیا، وہ حکومت جو ہے وہ اپنی شکست کی وجہ سے، جو بار بار عوامی عدالت میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بعد وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ تلملائی ہوئی ہے، گھبرائی ہوئی ہے، یہ کہہ لیں، مطلب اب حکومت یا کہہ لیں، کہنا چاہیے چبلا مارن دے آ گئی، ٹھیک ہے، یہ کہہ لیں، مطلب میں ویسے چلے باہر کہتا ہوں، کوئی گل نہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس قسم کی حکومت حرکتیں کر رہی ہے، لیکن عوامی عدالت سے جو بات اہم ہے اور وہ خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب ایک وکیل صاحب ہیں، وہ جناب آج چلے گئے ہیں، علی عظیم افریدی ایڈوکیٹ، یہ میرے پاس نام لکھا ہوا ہے، انہوں نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اپیل دائر کر دی ہے کہ جناب جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی تعیناتی غیر آئینی ہے۔ یہ ایک اپیل جو ہے وہ فائل کر دی گئی، پٹیشن فائل کر دی گئی ہے، اب وہ منگل کے روز سماعت کے لیے مقرر بھی کر لی گئی ہے۔ بڑی گل ہے ویسے، یہاں پر کئی لوگ ہیں جو پتہ نہیں کئی سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، جو کیا کہتے ہیں اس کے اندر، جیلوں کے اندر، اور ان کی کوئی سنتا نہیں ہے، ان کی اپیل نہیں لگتی، یا کئی دہائیوں سے پراپرٹیز کے کیس جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں۔ مگر یہ معاملہ ظاہر ہے کہ بہت اہم تھا کہ اگر ملک کا چیف الیکشن کمشنر ہی غیر آئینی طور پر تعینات کیا گیا ہو تو پھر اس کے بعد گل پیچھے کی جائیں گی، پھر تو مطلب ہے کہ ہر شاہی مطلب کمپرومائز ہو گئی نا، پھر تو پاکستان دے وچ ہر چیز جڑی ہے وہ ایدی وجہ تو رکی پئی، یعنی بجلی دے بل ودے ایدی وجہ تو ودے، اگر روٹی مہنگی ہوئی تو اس کی وجہ سے ہوگی، بے روزگاری ہوئی تو اس کی اس غیر آئینی تعیناتی کی وجہ سے ہوئی، اگر یہاں پر بارشیں زیادہ ہو رہی تو اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں، گلی چکڑ کھلو رہے ہیں، ایدی وجہ کھلو رہے ہیں، یعنی یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ صرف ایک یہ تعیناتی ہے جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے سارے معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں۔ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان نے ظاہر ہے اب اس کو درج کر سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے، تو جب وقت آئے گا اور سماعت ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، چلے میں دوبارہ دس دینا، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو ارکان ہوتے ہیں اور چیف الیکشن کمشنر کا جو نام ہوتا ہے، یہ حکومت وقت اور اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ مل کر طے کرتی ہے، دونوں جس نام پر اتفاق کرتے ہیں اس کو وہ ممبر بنایا جاتا ہے الیکشن کمیشن کا، اور پھر چیف الیکشن کمشنر بھی اسی شخصیت کو بنایا جاتا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ نام جو ہے یہ عمران خان کی طرف سے آیا تھا، اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے، ان کی طرف سے یہ نام آیا تھا، اور اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے اس نام کو قبول کر لیا تھا، یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو اس طرح سے یہ تعینات ہو گئے تھے۔
اسی طرح باقی بھی جتنے ممبرس ہیں وہ بھی سارے اسی طرح تعینات ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے آئین میں یہ شک رکھی گئی تھی کیونکہ جو بعد میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے دھاندلی کر دی ہے۔ اعتراضات تو ابھی بھی بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن وہ ذرا اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ آپ غلطی یا جرم کو مکمل دنیا سے ختم نہیں کر سکتے، آپ اس کو کم سے کم یعنی وہ جرم کم سے کم ہو یا غلطی کا احتمال کم سے کم ہو اس کو آپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی چیز کو مکمل طور پر ٹھیک کر دینا، مکمل طور پر آپ کہیں گے جی 100% رزلٹ آئیں گے، تو وہ دنیا میں کسی جگہ پر ممکن نہیں ہوتا۔ بٹ اینی ویز یہ ایک طریقہ کار آئین میں رکھا گیا تھا آئین سازوں کی جانب سے، اور اسی کو فالو کرتے ہوئے یہ سارے کے سارے جو تعیناتیاں ہیں وہ ہوتی ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ابھی بھی عمران خان نے شہباز شریف کو خط لکھا ہے، کیونکہ پنجاب اور کے پی کے جو ممبرز ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ ان کی تعیناتیوں کا وقت آ گیا، اگلے تعینات ہونے ہیں، وہ سیٹیں خالی ہو رہی ہیں، تو اس لیے انہوں نے پہلے لکھا ہے کہ جناب آپ اپنی طرف سے، ہماری طرف سے یہ 3 نام ہیں، آپ کی طرف سے کوئی نام ہے تو بھجوائیں، اور پھر اس کے بعد کمیٹی بنے گی، کمیٹی میں بیٹھ کے اتفاق جس پر ہو جائے گا اس کو اناؤنس کر دیا جائے گا۔ سمپل سی بات ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے۔ جب یہ خط لکھا گیا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک گریس دکھائی۔ میں اس کو گریس اس لیے کہتا ہوں کیونکہ وہ ان پر لازم نہیں تھا ایسا کرنا، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ نہیں مجھے یہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپوزیشن کی تمام پارٹیز جو ہیں، جس میں آپ اندازہ یہ دیکھ لیں پیپلز پارٹی جو بڑی حملے کر رہی ہے اس وقت مسلم لیگ نون کے اوپر، شہباز شریف صاحب کی ذات کے اوپر، ذات پر نہیں ان کے سیاسی کردار کے اوپر حملے کر رہی ہے پیپلز پارٹی، یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب یہ تاڑ تو نہیں اپوزیشن ہوتی تو چھڈو پھر سے کسی اور لا دینے، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ تو ویسے تو شہباز شریف صاحب کے اوپر بیچارے کے اوپر اپنی پارٹی میں سے تنقید ہوتی ہے، آج وہ کوئی بات کرتے ہیں اگلے دن مریم نواز اس کی تردید کر دیتی ہے، یا مریم اورنگزیب کر دیتی ہے جو کہ سیکٹری اطلاعات ہے یعنی مسلم لیگ نون کی، تو وہ تردید کر دیتی ہے۔ بٹ اینی ویز تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے رابطہ کیا، مولانا فضل الرحمان سے بھی کیا، یہ جو بلوچستان کی جو پارٹیز ہیں ان سے بھی رابطہ کیا، جو بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں ان سب سے رابطہ کیا، اور ان سے کہا کہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہے، تو آپ کے پاس کوئی نام ہے تو بتا دیں، تاکہ کے پی کے اور جو ہے اپنا پنجاب ان کے حوالے سے ہمیں آپ بتا دیں کہ آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں۔ تو یہ ایک گریس دکھائی انہوں نے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی ظاہر ہے پولیٹیکلی بہتر ہوا ہے ان جماعتوں کے ساتھ۔ تو یہ اسی سلسلے میں عمران خان نے خط لکھا تھا شہباز شریف صاحب کو۔ اچھا، اب جو میں نے شروع میں یہ کہا کہ حکومت اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک نواں پھڈا پہ گیا، ایک نئی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ وہ نئی لڑائی کیا ہے؟ وہ نئی لڑائی ایکچولی یہ ہے کہ جو ہیں اپنا نواز شریف صاحب، انہوں نے کل لندن کے اندر ایک میڈیا ٹاک کی ہے، یعنی وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو باہر ظاہر ہے میڈیا کھڑا ہوتا ہے، میڈیا بیچارے رپورٹروں کا کام نہیں ہے کہ جدھروں صاحب لنگے ادھر کلو جی، تو وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ سر یہ جو سارا معاملہ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر، اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادتی ہے، ہر قدم کے اوپر زخم لگائے جا رہے ہیں، اور یہ بڑی ظلم ہو رہا ہے، یہ عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ یہ نام عمران خان کی طرف سے آیا تھا، چیف الیکشن کمشنر کا، یہ ہم نے نام نہیں دیا تھا، ایک خان صاحب نے آپ نام دیتا سی، اور اس کی بنیاد کے اوپر ان کو تعینات کر دیا گیا تھا۔ تو اب وہ چونکہ وہ آئین اور قانون کے مطابق بات کر رہے ہیں، تو لہٰذا حکومتوں کے خلاف ہو گئی ہے۔ اور پھر نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، بڑا زور دے کر انہوں نے یہ بات کی تھی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جناب جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر، اس پر انہوں نے ایک کہاوت پڑھی کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ انہوں نے کہا سارا کچھ پٹھا پہ رہا ہے پاکستان میں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سارا عجیب و غریب ہو رہا ہے۔ وکلا کی جو تحریک چل رہی، اودے والے نبی میاں صاحب نے فرمایا کہ جو وکلا کی تحریک ہے وہ آئین اور قانون کے عین مطابق ہے، جو وہ بات کر رہے ہیں پاکستان اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اور میری ساری جدوجہد جو ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہے۔ تو یہ ہم ان کے اس کام کا جو ہے نا وہ ساتھ ان کے ساتھ ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے
جب ملک کے کسی طبقے سے آئین اور قانون کی بالادستی کی بات ہوتی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہیں، بلکہ ملک و قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ وہ کلیش ہے جو کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران کیا کہتے ہیں میچ پڑنے جا رہا ہے، اور اس میں جو میرے پاس اطلاعات ہے وہ یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ ہدایات جو ہیں وہ اپنی پارٹی کو دی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو مکمل طور پہ جتنی مورل سپورٹ ہو سکتی ہے آپ دیں، اس لیے کہ وہ جو کام بھی کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کر رہے ہیں، اور لیکن یہ سپورٹ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے کہ جناب لگے کہ جو طریقے انصاف والے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب جو یہ چیف الیکشن کمشنر ہے یہ کرپٹ ہے، اور الزام لگا رہے ہیں کہ جناب نواز شریف کا لایا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں۔ اب پتہ ہے یوتھیا جڑے قوم ہے نا، یہ کوئی سیدھا حل کوئی نہیں، اور یعنی ان کا جو ہے نا کوئی لاجک کے ساتھ حل نہیں کیا جا سکتا ان کے معاملات کو، کیونکہ لاجک والے لوگ ہی نہیں۔ پر ان کا جو حل ہے وہ اب میں بتا نہیں سکتا، اور وہ کیا بھی نہیں جا سکتا فی الحال، تو اس لیے اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ الیکشن کمشنر جو ہیں ان کو مزید متنازع نہیں بنایا جائے گا، بلکہ ان کی بیک پہ رہ کر مورل اور جو ہے نا قانونی وہ ہر قسم کی ان کے ساتھ ان کو سپورٹ دی جائے، کیونکہ یہ وہ موقع ہے۔ اگر ہم اس وقت میاں صاحب مطلب یہ ایسے ڈھیلی چھڑتی نواں الیکشن کمشنر لالن کے پھڑ گئے جیڑا کہ جی وہ غریبی ہوئے گا، اور 2023 کا الیکشن ایک بڑی فیئر چوری ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ پھڈا کیوں پڑا؟ دیکھیں، پھڈا اس لیے پڑا ہوا ہے کہ حکومت ایک مشین لے کے آنا چاہتی ہے جس کو وہ ای وی ایم کہتی ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ وہ مشین تسی دیکھو تو ووٹنگ مشین گھٹ تے وہ جڑا کارڈ نہیں اسکریچ کری دا، مطلب جو کہتے ہیں جسے آپ ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ پیٹرول ڈلواتے استعمال کرتے، وہ جی مشین بہت ہی لگ رہی۔ بٹ اینی ویز وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے ووٹ چوری نہیں ہوگا، جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 37 نکات پر مبنی ان پر اعتراضات اٹھائے، جس میں میرے نزدیک اور بہت سارے ٹیکنیکل اعتراضات ہوں گے، لیکن میرے نزدیک جو بات سب سے اہم ہے کیونکہ وہ آئین میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ ہے سیکریسی آف بیلٹ۔ سیکریسی آف بیلٹ کا مطلب یہ ہے کہ خفیہ بیلٹنگ رہے اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ مسٹر اے بی سی نے کس کو ووٹ ڈالا ہے، تو وہ آئین کا حصہ، اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی باقاعدہ طور پر، لیکن ظاہر ہے کہ ترمیم حکومت کر نہیں سکتی۔ اب حکومت کیا کرنا چاہتی ہے؟ حکومت یہ کرنا چاہتی ہے کہ اس کو ایک اس طریقے سے نافذ کرنا چاہتی ہے کہ جناب اس کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی سے پاس کروا لی جائے، جو کہ وہ نہیں کروا سکے۔ کل ان کی ایک خاتون کراچی میں آئی نہیں، مطلب فروخ ہے نائک کراچی میں پہنچ گیا سے فلائٹ سے، وہ دی فلائٹ ہی پانی آ گیا، تو اس کی ظاہر ہے کوئی وجہ ہوگی نا، تو یہ سمجھ رہے ہیں کیا معاملات چل رہے ہیں، تو یہ ایک وجہ تھی۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ ہمیں چپ کر کے اس کو ہم منظور کروا لیں، اور اس میں کوئی نہ دیکھے کہ جناب آئین کی کون کون سی شق میں ترمیم کرنی پڑے گی، کیونکہ ترمیم کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، اور وہ حکومت کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا زچ ہو کر جب وہ جواب نہیں دے سکے الیکشن کمیشن کے اعتراضات کا، تو پھر کل حکومت نے باقاعدہ دینگا مشتی کی تھی، گالم گلوچ کہہ لیں، الزامات، گالم گلوچ نہیں، الزامات، بڑے بلو دی بیلٹ قسم کے الزامات کہ جناب یہ پیسے لے کر یہ ادارہ جو ہے یہ دھاندلی کرواتا ہے، اور ایسے الیکشن کمیشن کو تو آگ لگا دینی چاہیے۔ اس طرح کے الزامات، اس طرح کی باتیں ایک وزیر نے کی، وفاقی وزیر نے، اعظم سواتی صاحب، او ماشاءاللہ، سمجھ گیا نا، وہ جنہوں نے ایک بندے غریب آدمی کی بھینس جو ہے وہ ہتھیالی تھی۔ مطلب وہ واقعہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے یہ جنوری 2019 کی شاید بات ہوگی، مطلب یہ 2019 کا ہی واقعہ ہے۔ ان کا ایک فارم ہاؤس ہے اسلام آباد کے اندر، تو ایک غریب آدمی کی کوئی گائے بھینس تھی جو کہ چرتی چراتی ہوئی ان کے اس میں گھس گئی، تو انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ جب وہ لینے گئے تو ان کو مارا پیٹا بھی اور ان کو رکھ لیا۔ پھر اس وقت وہ ایک ہوتے تھے بابا ڈیم، وہ کیا نام ان کا، ثاقب نثار صاحب، جسٹس ثاقب نثار صاحب، انہوں نے اس کا نوٹس لیا، اور پھر ان کو بہت زیادہ
جو ہے نا ایک قسم کا دباؤ میں ڈالا، ان کو کہا میں تمہیں بھی گرفتار کرواؤں گا، بڑی مشکل ان کو مج واپس کروائی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ صاحب ہیں سواتی صاحب، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے خلاف کو وارنٹ ہیں یا وہاں پہ کو فراڈ کر کے ہیں، پتہ نہیں اس طرح کے الزامات ہیں۔ میں اس پہ یقینی طور پہ اس لیے نہیں کچھ کہہ سکتا کیونکہ میرے پاس ایسے الزامات کی کوئی باقاعدہ اس وقت فہرست موجود نہیں، لیکن بہت سارے الزامات ان پر لگے ہوئے ماضی میں۔ یہ پہلے JUIF میں ہوا کرتے تھے، یہ ان کے بہت بڑے سپورٹر تھے اور منسٹر بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں۔ یار اندازہ لگائیں کہ منسٹر ادھروں بھی رہ لیندے ادھروں بھی رہ لیندے، سوچتے نہیں، پتہ نہیں ہمارے سیرے اٹھ کے شیشہ نہیں ویکھتے۔ بٹ اینی ویز بڑی جس شد و مت کے ساتھ یہ اس وقت ڈیفینڈ کرتے تھے اس وقت کی حکومت کو، اب اسی شد و مت کے ساتھ یہ اس وقت کی حکومت کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں، بلکہ مخالفین پر حملے بھی کرتے ہیں۔ اور وہ اس لیے کرتے ہیں PTI کے لوگ کیونکہ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ کرو تو وزارت بچانے لیے کرنا پہنتا ہے، تو یہ ایک معاملہ ہے۔ بٹ اینی ویز اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت اور نون لیگ کے درمیان، اچھا نون لیگ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ نون لیگ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ نواز شریف صاحب نے اس پر بڑا سٹینڈ لیا، اور جو میرے پاس خبر تھی وہ بھی ان سے ریلیٹڈ تھی۔ ادروائز پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بڑے نوجوان سینیٹر ہیں اور بڑے دبنگ قسم کے سینیٹر ہیں، پڑھ لکھے آدمی ہیں اور ڈرتے ورتے واقعی وہ کسی سے نہیں ہے، ان کا نام ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے باقاعدہ طور پر کل سٹینڈ لیا اور ان کی چنگی منہ ماری ہوئی باقاعدہ طور پہ اعظم سواتی کے ساتھ۔ اس کے بعد وزراء نے پریس کانفرنس کی، اور آج ایک صاحب اٹھے ہیں اچانک جو اور وکیل صاحب ہیں، انہوں نے جا کے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے کہ غیر آئینی تعیناتی ہے، اور جا کے جناب منگل والے دن وہ لگے گی بھی۔ تو پتہ نہیں اب انہیں 3-4 سال بعد جا کے کیسے یاد آتا ہے کہ جناب یہ تعیناتی جو ہے وہ غیر آئینی ہے، وہ آئینی ہے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اچانک سے ان کو یہ ساری چیزیں کیسے یاد آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال انہیں پتہ چل گیا کہ وہ غیر آئینی ہے، لہٰذا انہوں نے اس حوالے سے جا کے کر دیا۔ اب عدالت فیصلہ کرے گی، ظاہر سپریم کورٹ جو ہے وہ سب سے بہتر فورم ہے، سب سے ہائیسٹ فورم ہے، اور سپریم کورٹ کا احترام کرنا لازم ہے، تو وہ ہی فیصلہ کریں گے۔ لیکن ایک لڑائی اب یہ شروع ہوئی ہے عدالت کے اندر، اور ایک لڑائی پولیٹیکل محاذ پر ہے، ایک لڑائی ادارہ جاتی محاذ پر ہے۔ یہ تینوں فرنٹس ہیں جن کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اس کا فل ٹائم ہے نا وہ لفظی گورا باری وہ جاری ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنے گا، کیونکہ سیاست میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ لیکن چیف الیکشن کمشنر کے اگر آپ دیکھیں کہ ان کے اگر متنازع بنا دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد کیا بات رہ جائے گی؟ اس کے بعد تو پھر یہ ہے کہ جتنے بھی الیکشن ہوئے وہ سارے متنازع، اور ویسے تو خیر متنازع ہی ہیں، لیکن خاص طور پہ 2018 کا الیکشن، تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی عجیب و غریب سی ہو جائیں گی۔ بٹ اینی ویز یہ ایک ٹوٹل معاملہ تھا، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ اب حکومت اور مسلم لیگ نون ایک بار پھر آمنے سامنے آ رہی ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں حکومت کو اگر چلے جب عدالت کا فیصلہ آئے گا تب بات کریں گے، اس سے پہلے کہنا کچھ اس لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ پھر مطلب سمجھ رہے ہیں نا، تو ان عدالت کی اس میں نہ چلا جائے۔ مگر میرے خیال میں حکومت کو منہ کی کھانا پڑے گی، اور کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل میرے حساب سے آئین کے مطابق ہوئی ہیں، لیکن عدالت بہتر جانتی ہے، لہٰذا یہ ایک ٹوٹل صورتحال تھی، تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔